مسئلہ پھر وہی ہو گیا کہ جو آپ یہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ممکن اور واجب کی، یہ تو خود ایک فلسفی اصطلاحیں ہیں، اور آپ نے جیسا کہ بیان کیا کہ ویسٹ کے اتنے بڑے بڑے جو فلاسفرز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر چیز کی علت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک، آیا ذات پروردگار عالم جو ہے وہ ممکن ہے یا واجب ہے؟ سوال ہمارا یہ تھا کہ خدا کو کس نے بنایا؟ جی بالکل، یہ فلسفی کا سوال بھی ہے، نوجوان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، جی۔ کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ توحید عملی اور فکری کے عنوان سے پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پہلے کی طرح ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب، جن کو ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہماری گزشتہ اقساط میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم توحید سے متعلق اہم سوالوں کے آسان اور محسوس جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں عام انسان، عام معاشرہ آسانی سے سمجھ سکے، جس میں علمی اصطلاحات کم سے کم ہوں، جن میں علمی اور سخت استدلال کم سے کم ہوں، تاکہ عام انسان اس توحید کو سمجھ سکے اور اپنی زندگی میں اپنے اوپر لاگو کر سکے۔ انہی اہم سوالوں میں سے کہ جس کے بڑے ہی اہم لیکن سخت جوابات ہمیں عقائد کی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن ہم اس کو آپ کے لیے آسان کر کے پیش کرنا چاہیں گے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اس چیز کو ہر انسان بلکہ ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی چیز میرے پاس ہے اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت اور وجہ اور سبب موجود ہے۔ تو جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی بنانے والا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے، تو پھر خدا کی علت کون ہے؟ خدا کو کس نے بنایا ہے؟ خدا کا خالق کون ہے؟ آیا خدا خود بخود وجود میں آ گیا ہے؟ جب جہان کی کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی تو خدا کیسے خود بخود وجود میں آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کے بڑے ہی دقیق اور علمی جواب کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہیں عام انسان اور عام معاشرہ سمجھنے سے شاید قاصر ہو۔ اس اہم اور دقیق سوال کے جواب کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر جناب ڈاکٹر کوثر علی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اس اہم سوال کا آسان اور محسوس جواب بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ علوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، عام انسان کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، بلکہ آتا ہے۔ جی، اور یہ جو فلاسفہ ہیں، اور خصوصاً ویسٹرن فلاسفر، جی، ان کے لیے تو یہ ایک شبہ کی مانند موجود ہے اور ان سے یہ حل نہیں ہو سکا۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کوئی بنانے والا ہے، جی، تو خدا بھی ایک چیز، ایک ہستی، ایک وجود ہے، جی بالکل، پر اس کو بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ کہیں کہ خود بخود آ گیا تو یہاں پہ آپ کا قاعدہ ٹوٹتا ہے۔ جی بالکل، اور جو عقلی قاعدے ہوتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی استثناء پذیر نہیں ہوتے، بلکہ بالکل، ہر زمان میں، ہر مکان میں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جو عقلی قواعد ہوتے ہیں، عقلی قوانین ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ استثناء پذیر نہیں ہوتے۔ ٹھیک، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک زمانے میں ایک طرح کے تھے، دوسرے زمانے میں بدل جائیں، دوسری بدل طرح سے جائیں۔ ہو جائیں۔ 2 اور 2 جمع کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ چار۔ یہ یہاں بھی ایسا ہی ہے، امریکہ کے اندر بھی، برطانیہ کے اندر بھی، جی، حتیٰ آپ بہشت کے اندر بھی چلے جائیں تو 2 جمع 2 5 نہیں ہو سکتا۔ 1000 سال پہلے بھی یہی تھا، 1000 سال بعد بھی یہی رہے گا۔ ہر جگہ پہ یہی ہے۔ جی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہر جگہ تو 2 اور 2 4 چلتا ہے لیکن یہاں 2 اور 2 5 چلے گا۔ کیوں؟ جی بالکل، عقلی قاعدہ ہے نا۔ بنابراین جو ویسٹرن فلاسفر ہیں انہوں نے اس قاعدے پہ اعتراض کیا ہے ٹھیک، کہ خدا کو بنانے والا کون ہے؟ یا تو آپ اس قاعدے سے ہاتھ اٹھا لیں ٹھیک، یا ہمیں اس کا جواب دیں۔ اور یہ اکثر عام انسان بھی سوچتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہم اصل مسئلے کی طرف ناظرین آپ کی توجہ جو ہے مبذول کروانا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قاعدے کو سمجھنے میں ان مشکل ہوئی ہے۔ قاعدہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا جی ہے، بالکل، جی بالکل، بلکہ ہر ممکن چیز کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ ہے۔ وہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز ذات میں ممکن ہو ٹھیک، اور اس کا کوئی بنانے والا نہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز ذاتاً ممکن ہو ٹھیک، اور اس کا بنانے والا کوئی نہ ہو۔ ٹھیک، لیکن آیا ذات پروردگار عالم
جو ہے وہ ممکن ہے یا واجب ہے. ٹھیک. اصل مسئلہ یہاں پہ بس قاعدہ جو ہے ہم ان سے گزارش کریں گے. مثلاً یہ والا قاعدہ اس کو سمجھنے میں ویسٹ کے جو بڑے بڑے فلسفی ہیں جی. ان کا ذہن بھی کام نہیں کر سکا اور ان کے لیے شبہ رہا اور حتیٰ یہ شبہ علامہ اقبال کے ذریعے سے ان کے خطبات میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. ٹھیک. شبہ ذکر کیا ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک. مثلا بڑے بڑے نام ہیں، جان پال سارٹر کا نام ہے، ٹھیک. ڈیوڈ ہیوم کا نام ہے، جی جی. برٹرنڈ رسل کا نام ہے، ہیگل کا نام ہے. بڑا بڑا ویسٹ کا جو ذہن ہے وہ یہاں پھنسا ہوا ہے. جی بالکل. لیکن ہم کہیں گے کہ قاعدہ یہ نہیں ہے ہر جو چیز ہے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، بلکہ قاعدہ یہ کہ ہر ممکن چیز کو جو ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. جی بالکل. آیا ذات پروردگار عالم جو ہے وہ ممکن ہے یا واجب ہے؟ ٹھیک. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ اہم سوال ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ پھر وہی ہو گیا کہ جو آپ یہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں ممکن اور واجب کی، یہ تو خود ایک فلسفی اصطلاحیں ہیں، اور آپ نے جیسا کہ بیان کیا کہ ویسٹ کے اتنے بڑے بڑے جو فلاسفرز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو ہم تو اپنی عام عوام کے بہت لیے خوبصورت اس مسئلے کو بیان سوال کر رہے ہیں. ہے اور کرٹیکل ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا. دیکھیں بہت ساری محسوس مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جی کہ واجب اور ممکن ہر انسان کو سمجھ آ جائے. جی بالکل، یہی ہم چاہتے ہیں. چاہے وہ تاجر ہے، دکاندار ہے، کسان ہے، جو بھی کام کر رہا ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے. مثلا جب میں یہ کہتا ہوں کہ کل جو ہے وہ اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، جی بالکل. تو یہ واجب ہے بڑا ہو یا ممکن ہے بڑا ہو؟ یہ لازم اور ضروری. لازم اور ضروری ہے. دیکھیں جب میں واجب کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ لازم اور ضروری جی اور بالکل. کمپلسری ہے، جی بالکل. مسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک. آپ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، اگر یہی جو جملہ ہے، یہی جو پراپوزیشن ہے، سادہ انداز میں اگر ایک ریڑھی بان کو بھی سمجھا دی جائے تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی جو کل ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور ان سے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی بڑا ہوتا ہے یا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہمیشہ بڑا ہمیشہ ہوتا ہے. بڑا ہوتا ہے. ٹھیک. دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ناظرین، وہ کیا ہے؟ دوسری مثال مثلا عدد 4 کی ہے. ٹھیک. عدد 4 جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے؟ بالکل جفت ہوتا ہے. جفت ہوتا ہے. جی. ہمیشہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ وہ کہے گا ہمیشہ ہوتا ہے. واجب ہے یا ممکن ہے؟ واجب ہے کہ ہمیشہ جفت ہو. ہاں. اب یہ آپ سمجھا دیں ایک ریڑھی بان کو بھی، ایک دکاندار کو بھی، وہ کہے گا کہ بھائی 4 جو ہے ہمیشہ 2 پہ تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. 6 بھی اسی طرح ہمیشہ کیا ہے گا؟ 2 پہ تقسیم ہوگا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جفت کہتے ہیں ریاضی کی زبان جی میں. بالکل. یہ واجب ہے یا ممکن ہے؟ یہ واجب ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے. ہاں، ایسا نہیں کبھی کبھی مثلا ہو جائے اور جب چاہا نہ ہو جائے، ورنہ ہماری زندگی جو ہے وہ مخل ہو جائے گی. لہٰذا یہ عقلی قوانین کی بنیاد کے اوپر ہماری زندگی چل رہی ہے، چاہے اس کو ہم کتاب میں پڑھیں یا نہ پڑھیں. ٹھیک. ایک اور آپ کی خدمت میں مثال، مثلا پھول کی مثال دیں. میں کہتا ہوں کہ پھول سفید ہے. ٹھیک. اب یہ سفیدی پھول کے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ضروری نہیں ہے. پھول کسی اور کلر کا بھی ہو ریڈ سکتا بھی ہے، ہو سکتا ہے، دیگر پنک بھی ہو رنگوں سکتا ہے، کے ہو کچھ سکتے بھی ہیں. کلر ہو جی سکتا ہے. بالکل. تو یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہاں. دیکھیں یہ عرف عام کی مثال ہے جن کو عام انسان بھی سمجھتا ہے. بس ہم یہاں پہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ثابت ناظرین یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کے لیے جب ہم کہتے ہیں وجود اور ذات باری تعالی، یہ اس کے لیے ممکن ہے یا اس کے لیے واجب ہے؟ جس طرح ہم نے 4 کی مثال دی. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں مثلا محسوس انداز میں بیان کرے اور مطلب قریب ہو جائے. مثلا دائرہ، میں کہتا ہوں دائرہ گول ہے. جی بالکل. تو آپ کیا کہیں گے؟ ممکن ہے گول ہو یا واجب ہے گول ہو؟ یعنی کبھی کبھی کیا 4 کونوں والا بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مربع. تو کیا ہوگا؟ ہم آپ کہیں گے واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے کہ یہ کیا ہو؟ ہمیشہ اب آپ گول ہی ہو. گول ہی ہو. اب آپ کہیں وجود اور ذات باری تعالی، دونوں کو آپ جو ہے جب ہماری عقل دیکھتی ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ کہ یہ وجود اس کے لیے واجب ہے. کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا زمان، کوئی ایسا جگہ نہیں کہ پروردگار عالم کا وجود نہ ہو. بالکل. یہ نہیں ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہو نہ ہو، بلکہ کیا ہے؟ ہمیشہ واجب ہے. بس واجب اور ممکن کے مفہوم کو ناظرین آپ نے خوب سمجھا. اگر آپ اس پہ دقت کریں گے تو یہ مفہوم آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ واجب کیا چیز ہوتی ہے، کمپلسری کیا چیز ہوتی ہے، اور
ممکن کیا ممکن کیا چیز ہوتی ہے. مثلا آج جو ہے وہ آپ اگر مجھے خبر دیں کہ مثلا ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہماری دعوت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ آئیں گے, تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار ممکن ہے, یعنی آپ کیا سمجھے, یعنی ہو سکتا ہے میں آؤں, ہو سکتا ہے میں نہ آؤں. البتہ دعوت ہو تو میں ضرور آؤں گا. جی بالکل, آپ نے بہت ہی سادہ مثالوں کے ذریعے سے اس اہم مسئلے کو بیان کیا. مزید اگر کوئی اور سادہ اور عام مثال ہو جس کے ذریعے اس کو سمجھا سکیں اور پھر اس کو خداوند متعال کے ساتھ اس کو دقیق طریقے سے تطبیق دے کر اس بحث کو ہم اختتام کی طرف لے کر سوال جائیں. ہمارا یہ تھا کہ خدا کو کس نے بنایا. جی بالکل. یہ فلسفی کا سوال بھی ہے, نوجوان کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے, جی کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے. جواب کیا ہوگا؟ اور محسوس مثالوں کے ذریعے سے آپ کی خدمت. ہر چیز کی علت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, ٹھیک. چونکہ اگر چیز ممکن ہے تو اس کی علت کے پیچھے آپ جائیں گے, لیکن بالکل. اگر وہ ذاتی اور واجب ہے اور ضروری ہے اس چیز کے لیے تو اس کی علت نہیں ہوتی. بالکل. محسوس مثال, نمک. جی نمک کے اندر ملاحٹ ہوتی ہے, نمکین پن ہوتا ہے. جی بالکل. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ نمک جو ہے وہ کیوں نمکین ہوتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ کیسا ناظرین سوال ہے؟ دقت کریں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نمک کیوں نمکین ہوتا ہے, یعنی کیوں, یعنی علت, نمک کے نمکین ہونے کی علت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ پانی کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ نمک کی وجہ سے نمکین ہے. ہاں. لیکن اب جب نمک کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ ذاتن. جی بالکل, آپ لفظ کیا استعمال کریں گے کہ وہ ذاتاً کہ اس کی نمکین ہے. ذات, اس کی ہستی, اس کا وجود کیا ہے؟ نمکین نمکین ہے. اس ذاتن سے اس کی نمکینیت کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اس سے جدا نہیں کیا جائے چونکہ جی. ذات کا حصہ ہے. جی بالکل. ماشاء اللہ. اور ایک مسئلہ, شہد کی مثال. جی بالکل. شہد میٹھا ہوتا ہے, جی بالکل. ٹھیک ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ شہد کیوں میٹھا ہوتا ہے, آپ کہیں گے مجھے اس کی علت بتائیں. یہ ان فلسفیوں کو ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی علت کے پیچھے نہیں دیکھنا جانا ہوتا, ہر چیز کی علت کے پیچھے نہیں جانا ہوتا, بلکہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس ذات کے لیے ممکن ہے یا واجب ہے, ضروری ہے یا امکانی ہے. جی. تو اس کی ذات کا آپ کیا حصہ جواب ہے, دیں گے؟ اس کی ذات کا حصہ ہے یا باہر سے اس پر عارض ہو رہی ہے. آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اگر اس کی ذات کا حصہ ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے, ہاں. اور اگر اس پر باہر سے عارض ہو رہا ہے, باہر سے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا بس ہے. شہد کیوں شیرین ہے, شہد کیوں میٹھا ہے, اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے سر اس کی یہ ذات. ذاتن ایسا بالکل. ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, پہلے شہد کی مکھی جاتی ہے, پھولوں سے رس چوستی ہے, ایک لیکوڈ بناتی ہے, پھر دوبارہ چکر لگا کے مٹھاس لے کے آتی ہے, جی بالکل. اور پھر اس میں مٹھاس ڈالتی. بلکہ کیا, شہد جب بن رہا ہے تو شہد کی ذات کیا ہے؟ وہ بذات ہی میٹھا ہے. بذات ہی میٹھا ہے. ذات پروردگار عالم بذات ہی موجود ہے. بے شک. پانی کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ ذاتن جو ہے وہ کیا ہے؟ مرطوب ہے. ٹھیک. اس میں نمی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مثلا بعض پانی آپ کہیں کہ ہم کسی جگہ پہ گئے اور وہ ہم نے پانی پیا, وہ تو کیا تھا؟ خشک پانی تھا. خشک پانی تھا. نہیں, پانی کی ذات جو ہے, پانی کیوں, مثلا میں آپ سے پوچھوں پانی کیوں گیلا ہوتا, کیوں نمدار ہوتا, آپ کہیں اس کی ذات. جی بالکل. خداوند متعال کو کس نے بنایا؟ خدا موجود ہے, بذات ہی موجود ہے. ٹھیک. بس ان تمام مثالوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہمارا سوال ہے اور ہمارا جواب بھی ہے ان فلسفیوں کے لیے جن کے اذہان کے اندر یہ شبہ موجود ہے کہ پروردگار عالم کو کس نے بنایا. وہ ذات بذات ہی موجود ہے, ٹھیک. اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر چیز ممکن ہو تو اس کی علت ہوتی ہے. اس کی علت ہوتی ہے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین, ایک اور اہم سوال کہ جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ یہ ہر بچے کے ذہن میں بھی سوال ہے, اور دوسری طرف سے یہ ویسٹ کے بڑے بڑے فلاسفہ کے ذہن میں بھی یہ شبہ موجود تھا, جس کو ہم نے آسان الفاظ کے ساتھ جس حد تک ہمارے لیے ممکن تھا اور سادہ مثالوں کے ذریعے اس کو آپ تک پہنچانے کی, آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اور وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ کا وجود اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, باہر سے اس کے اوپر لاحق اور عارض نہیں ہوا کہ اس کے بارے میں ہم یہ سوال کریں کہ اس کی علت کیا ہے, اس کو کس نے خلق کیا, بلکہ اس کا وجود اس کی ذات ہے, اس کا ذاتی وجود ہے, اور وہ ہمیشہ سے اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے, کبھی بھی عدم اور نفی اس میں نہیں آئی. انشاءاللہ اگلی کسی قسط میں مزید ایسے سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.